بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ایک فقرہ بہت ہی تواتر کے ساتھ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان اپنے نازک دور میں سے گزر رہا ہے، یا اس کو دوسری طرف لے لیں کہ نازک دور پاکستان میں سے گزر رہا ہے۔ یعنی جو ہمارے بڑے بھی تھے ان سے بھی یہ ہم فقرے سنتے آئے ہیں اور ہم بھی یہ فقرے سن رہے ہیں، اور یہ جو حقیقت ہے آج بھی 100% درست ہے۔ اور پاکستان فی الحال بھی آج کی تاریخ تک بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی پاکستان کی یہی کیفیت ہے۔ اور یہ جو موجودہ کیفیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اوور ایسٹیمیٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو، اور وہ چیزوں کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں کر سکے۔ یہ دس از کالڈ ہمارشیا، ایرر آف ججمنٹ ہے۔ یعنی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، ان کو جو کرش کیا گیا، جو بھی اختلاف تھا ان سے، انہوں نے جو 9 مئی کیا، جو بھی چیز ہوئی، اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو جتنی حلیف جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم وغیرہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جو ہے الیکشن کروا دیا جائے اور یہ الیکشن کو مینیج کر لیا جائے گا، یا دوسری صورت میں ہماری کو کارکردگی اتنی اچھی رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے بھی جو لوگ ہوں گے ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ بالکل ان کی سمجھ لیں کہ ایرر آف ججمنٹ تھی، ان سے سچویشن صحیح طرح انالائز نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جو بھی ان کا قصور ہو، جس نے بھی جو 9 مئی کیا ہے، جو بھی اس کے اندر ملوث ہے، وہ بانی تحریک انصاف ہو، ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، قائدین ہیں، ان کو آپ سائڈ پہ رکھیں، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق سزا دیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو عوام پاکستان ہے، اس نے یہ اس چیز کو اس طرح تسلیم نہیں کیا، اور یہ جو پی ڈی ایم لیڈ جو گورنمنٹ تھی وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی، نہ وہ گورننس کر سکی، نہ وہ اکانومی کو بہتر کر سکی، نہ ہی عوام کے اندر وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر سکی۔ یعنی یہ جو ایک نیریٹو کھڑا کیا گیا کہ تحریک انصاف والے جو لوگ تھے، انہوں نے ملک کے ریاستی اداروں کے اوپر، ریاست پاکستان کے اوپر، دفاعی اداروں کے اوپر اور ان سینسٹیو تنصیبات کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ اور یہ جو اتنا بڑا نیریٹو کھڑا کیا گیا، اس نیریٹو کو سٹرینتھ دینے کے لیے اس طریقے سے کام نہیں کیا گیا، اور جو تحریک انصاف کا نیریٹو تھا اس کے اگینسٹ کاؤنٹر نیریٹو اتنا بڑا نہیں کھڑا کیا گیا۔ جب یہ ڈونلڈ لو والا معاملہ ہوا ہے، یہ جو سائفر والا معاملہ ہوا ہے، فورن انٹرونشن والا معاملہ ہوا ہے، یہ جو پچھلی جو کمانڈ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے خلاف جو پورے کا پورا بیانیہ کھڑا کیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں نے، اس کے برعکس، اس کے برابر کو اتنا بڑا بیانیہ نہیں لایا جا سکا کہ لوگوں کو اپیل کیا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ یہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے یہ غلط ہے، اور اس کے برعکس یہ ہمارا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ لیڈ، یہ جو پی ڈی ایم ہے یا خالی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے۔ یہ چیز نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام کو ڈس ایلیوژن کر دیا گیا ہے، پرٹیکولرلی پچھلے ان 1.5-2 سالوں میں، اور اتنا زیادہ ڈس ایلیوژن کر دیا گیا ہے کہ ایک عام بندہ بھی جو ان پڑھ ہے، جو کو 5-10 جماعتیں بھی پڑھا ہے، اس کو بھی کچھ چیزیں تحریک انصاف کے لوگوں نے رٹا دی ہیں۔ تو آپ نے اس کے اگینسٹ کیا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے بھی اس کے اگینسٹ اسی طرح کا کوئی کام کیا، سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کو جناح ہاؤس کا وزٹ تواتر سے کرایا جاتا رہا، کچھ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، اور کچھ اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اس کے اگینسٹ ایک بیانیہ کھڑا کیا جاتا، جیسے پاکستان کی افواج نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع کی تھی،
اوائل دنوں کے اندر جتنے بھی یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے اور ان کے ساتھ جتنی بھی درجنوں جماعتیں تھیں، انہوں نے بیانیہ اتنا سٹرونگ کر لیا کہ افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی ایک ڈسٹربنس تھی، کیونکہ فوج اتنا بڑا بیانیہ نہیں کھڑا کر سکی تھی ان کے بیانیے کے خلاف۔ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن جو تھی اس کا فائدہ ہوا ٹی ٹی پی کو، اس کا فائدہ ہوا ان ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، نقصان ہوا ریاست پاکستان کو، افواج پاکستان کو۔ پھر کہیں جا کے مڈ 2000s کے اندر جب اتنا زیادہ ہم نقصان کروا چکے تھے، مڈ 2000s کے اندر تھوڑی سی پالیسی کے اندر ایک وضاحت آئی، لیکن پھر جنرل کیانی کا ٹائم آیا، وضاحت نہ ہو سکی اس طریقے سے، چیزیں وہی گڈ مڈ کا شکار رہیں۔ پھر جب ضرب عضب ہوا ہے، ضرب عضب کے ٹائم آپ نے پوری کلیئرٹی سے بتا دیا، بیانیہ کھڑا کیا، اور ساتھ ان کے اوپر آرمڈ آپ جا کے اٹیک آپ نے کیا، پھر صورتحال واضح ہوئی، آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو مطلب بات یہ کرنے کا ہے کہ یہ جو پہلے یہ وار آن ٹیرر کے دوران کام ہوا تھا، کچھ اسی طرح کا کام ادھر ہے۔ ادھر جب تک آپ پورا بیانیہ کھڑا نہیں کرتے، پوری کلیئرٹی سے نہیں آتے، آپ نے مد مقابل کو آپ دلیلاً وہ ہراتے نہیں ہیں، کسی ایک سالڈ ریزن سے آپ اس کو جھوٹا نہیں قرار دیتے، غلط نہیں قرار دیتے، اور اس کے بیانیے کے خلاف بیانیہ نہیں کھڑا کرتے، تب تک بات نہیں بننی۔ اور اس کے برابر بھی کوئی اتنا بڑا کوئی بندہ یا ایک یا دو بندے کھڑے کریں اور ایک میسو طریقے سے کام ہو۔ اور اس کے علاوہ ایرر آف ججمنٹ یہ ہوا، آپ نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا۔ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں گائیڈ کرنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، جبکہ آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگوں کے پاس انفارمیشن کی بہت ہی ایکسیس ہے، اور لوگ جو ہے ڈس ایلیوژن ہو چکے ہیں۔ اس ٹائم میں ہوا یہ کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم جا کے کوئی یہ اپنی جو یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو جا کے سپورٹ کریں گے تو یہ لوگ جیت جائیں گے۔ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو کچھ ڈیلیور نہ کر سکی کسی بھی حوالے سے، عوام میں جو غم و غصہ تھا وہ بہت مزید بڑھ گیا۔ دیکھیں جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ پہلے جو 3.5 پونے 4 سال عمران خان کی گورنمنٹ رہی تھی، اس گورنمنٹ کے اندر وہ اس طریقے سے اکانومی کو بہتر نہیں کر پائے، گورننس اس طریقے سے بہتر نہیں ہوئی، خود تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ لیکن جب یہ ہوا، یہ سائفر والا معاملہ ہوا، گورنمنٹ چلی گئی، تو وہ اس کے بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے اس سے نفرت کرتے، پارٹی سے اس طریقے کا لوگوں کا اختلاف ہوتا، انہوں نے نفرت کی بجائے محبت کرنا شروع کر دی، اور یہ پی ڈی ایم بعد میں آ گیا، اور انہوں نے تو سوا ستیاناش کر دیا ملک کا، اس کی اکانومی کا، اس کی گورننس کا۔ عوام کے اندر اتنی زیادہ یہ ایک آ گئی، ایک ڈسٹربنس آ گئی، تو نتیجتاً پچھلے کچھ عرصے سے جن لوگوں نے بھی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک تو سمپتھی کا ووٹ ہے، وہ بہت کم ووٹ ہے، دوسرا ریزسٹنس کا ووٹ ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، ریزسٹنس کا ووٹ ملا ہے، اور یہ جو ابھی پی ڈی ایم والے جو یہ اکٹھے ہو کے جن کو جو سپورٹ کیا گیا، اور یہ جو لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس ہے، اس کے علاوہ کچھ استعفے ہیں، ترین صاحب کا استعفیٰ ہے، اور اس کے علاوہ پرویز خٹک کا سٹیپ بیک کرنا ہے، اور کچھ پیر صاحب پگاڑا نے جو بات کی ہے، اور جو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس سے ساری جو صورتحال ہے، یہ جو ہے، یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، یعنی تحریک انصاف کے جو حمایت یافتگان ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کو یہ چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں، ملک کو یہ چیزیں نقصان دے رہی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کیوٹک صورتحال ہے۔ اس کیوٹک صورتحال کے بارے میں ہم نے پچھلے وی لاگ میں اندیا دیا تھا کچھ ہفتہ پہلے کہ اگر صورتحال زیادہ پیچیدہ ہوئی تو ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ اور یہ جو ابھی سچویشن ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کریں یہ کہ یہ پکڑ دکڑ کر کے ان کو گورنمنٹ بنوائیں۔ یہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ہے، یہ ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ آگے سے آئیں بائیں شائیں کرے، کوئی جرت نہیں ہے ان کی۔ تو ملک کو اس کیوس سے نکالیں اور ایک سینٹر کے اندر کولیشن گورنمنٹ بنوائیں، اور کولیشن گورنمنٹ یہ کام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیز چلنی ہے،
یہ الیکشن ٹریبیونل میں جانا ہے، عدالتوں میں جانا ہے، رگنگ کے خلاف تحریک انصاف نے، وہ ان کو کرنے دیں اور آہستہ آہستہ پھر جا کے آگے چیزوں کو ریکانسیلیشن کی طرف لے کے جائیں. نہیں تو واقعتاً ملک کے اندر اس وقت حالات کشیدہ ہیں، اور یہ جو حالات ہیں یہ آپ کے مخالفین کے حق میں ہے اور آپ کے خلاف ہے. لہٰذا آپ کے یہ جو ابھی حمایت یافتگان جو پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے اور ایم کیو ایم ہے، ان کو ملا کے تو ملک کے اندر جو ہے گورنمنٹ بنائے اور ملک کے اندر استحکام آئے، کیونکہ عوام کا تو بالکل کچومر نکل چکا ہے اس اکانومی کے خراب ہونے کی وجہ سے. لہٰذا یہ جلد از جلد گورنمنٹ بنائی جائے. یہ 2-4 دن کے اندر ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. یہ کس نے اسپیکر بننا ہے، کس نے سینٹ کا چیئرمین بننا ہے، گورنرز کون سے ہوں گے، فیڈرل کیبنٹ کون سی ہوگی. یہ 2 سے 3 دن سے زیادہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ان کو ڈائریکٹ کریں گے، ڈکٹیٹ کریں گے تو یہ آئیں گے. اس سے فائدہ ملک کا ہوگا. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر بیٹھیے، سوچئے اور اس کا حل نکالیے. اور تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو لانگ انٹینگلمنٹ چل رہی ہے، اس کے اندر اپیزمنٹ کیسے لے کے آنی ہے، یہ ٹروس کیسے ہوگا، اس کی طرف آپ نے آگے بڑھنا ہے تاکہ ملک جو ہے اس ہیجان خیزی سے باہر آئے اور ملک کے اندر سکون ہو اور استحکام پیدا ہو اور ملک کی معیشت چلے، گورننس بہتر ہو. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.